پاکستان کی معاشی بدحالی میں کرپشن کا کتنا عمل دخل ہے؟ اگر کرپشن کوئی کرتا ہے تو اس کو اس کا کوئی نتیجہ نہیں بھگتنا پڑتا. ہم نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر لیے ان کرپشن کے ہاتھوں. وہ اسلام کا معاشی نظام لے کے تو آئیں. بڑا ہی انقلابی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے مزید ڈیزاسٹر کو روکنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے. ناظرین، دہشت گردی کے بعد جس چیز نے سب سے زیادہ پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے اس کا نام کرپشن ہے. کرپشن انگریزی زبان کا لفظ ہے جسے اردو میں بدعنوانی کہتے ہیں. کرپشن کی وجہ سے ہمارے اقتصادی، سیاسی، معاشرتی، ایون روحانی معاملات تباہی کے دانے پر پہنچ چکے ہیں. اسے ام الخبائث کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا، کیونکہ قوموں کی تباہی میں مرکزی کردار ہمیشہ کرپشن کا ہوتا ہے. گزشتہ 75 سالوں میں وطن عزیز میں ہر نئی آنے والی حکومت کرپشن کے خاتمے کے بلند و باغ دعووں کے ساتھ آتی رہی ہے، اور جب جاتی ہے تو وہی حکومت بدترین کرپشن میں ملوث پائی جاتی ہے. بدقسمتی سے انسداد کرپشن کے لیے بنائے جانے والے قوانین اور ادارے انسداد کرپشن کی بجائے استمداد کرپشن کا رول ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سمیت کئی اداروں کی رپورٹوں میں پاکستان میں کرپشن کے اضافے کی مسلسل نشاندہی کی جا رہی ہے. ہم آج کے پروگرام میں کرپشن کی اہم ترین وجوہات، اس کے اثرات اور اس سے بچاؤ کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کریں گے. میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ترجمان تنظیم اسلامی جناب مرزا ایوب بیگ صاحب. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب. آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. رضا الحق صاحب، پاکستان میں کرپشن کے حوالے سے گفتگو کے آغاز میں یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کی معاشی بدحالی میں کرپشن کا کتنا عمل دخل ہے؟ کرپشن کے حوالے سے جو رپورٹس آ رہی ہیں تازہ ترین، اس کے مطابق بھارت جو ہے وہ 85ویں نمبر پہ ہے، جبکہ پاکستان کا نمبر 140واں ہے. کیا وجہ ہے کہ پاکستان کرپشن کے حوالے سے ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتری کی بجائے ابتری کی طرف گامزن ہے؟ آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب، پاکستان میں جو کرپشن کی داستان ہے وہ اگر ہم تاریخ پاکستان یعنی پاکستان قائم ہونے کے بعد جو ہمارے سامنے حکومتیں آئیں، اس میں قائد اعظم کا بہرحال ایک مختصر دور حکومت ہے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے سیاسی لیڈران تھے ان کی جگہ طاقت کا جو محور و مرکز ہے وہ بیوروکریسی کے ہاتھ میں آ گیا. اور پھر بیوروکریسی بڑے بھائی کی طرح، جسے ہم سول بیوروکریسی کہتے ہیں، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے یعنی عسکری بیوروکریسی، وہ چھوٹے بھائی کی طرح اس وقت کام کرتی رہی. یہاں تک کہ کچھ عرصہ کے بعد جو پہلا مارشل لاء جب لگا اور اس سے پہلے جو آرمی چیف تھے ان کو وزیر دفاع بنا دیا گیا، تو اس وقت پھر یہ رول ریورس ہو گئے. یعنی جو ملٹری بیوروکریسی تھی وہ بڑے بھائی کے طور پہ سامنے آئی، اور جو سول بیوروکریسی تھی وہ پیچھے چلی گئی، ذرا بیک گراؤنڈ میں چلی گئی چھوٹے بھائی کی کرپشن طرح. کی اگر ہم تاریخ شروع کر رہے ہیں تو یہ تو جب پارٹیشن ہوئی ہے، لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں، تو جو سیٹلمنٹ ہو رہی تھی، جو کلیمز فائل ہو رہے تھے، کرپشن کا آغاز تو ادھر سے ہی ہو گیا. میں اسی طرف آ رہا تھا. اصل میں جس وقت قیام پاکستان کے بعد یہاں پہ مہاجرین آئے اور یہاں پہ جو لوگ موجود تھے، اس کے بارے میں بہرحال یہ ایک ریکارڈ کے اوپر پوری ہسٹری موجود ہے ہماری، کہ کس طرح لوگوں نے وداؤٹ اینی جسٹیفیکیشن کلیمز فائل کر کے، اور کچھ تو وہ تھے نا جن کو انگریز کے دور سے جاگیریں ملی ہوئی تھیں اور وہ جاگیردار تھے، اور یقیناً انہوں نے بھی اپنا ایک رول ادا کیا. کچھ وہ جنہوں نے پھر یہ زمینیں ہتھیا کر اور فیکٹریاں ہتھیا کر اور الاٹمنٹس لے کر ملک کو شروع سے ہی ایک غلط راستے پر کلیمز فائل کر کے جو ہے مالدار وہ غلط راستے کی طرف گامزن کر دیا شروع سے ہی. اچھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی جو 5 صدی کی تاریخ ہے اس میں بہت بڑی وجہ ہماری جو معاشی بدحالی ہے وہ سودی معیشت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ سودی معیشت پوری دنیا میں رائج ہے، لیکن بہت سے اور ممالک ہیں وہ ترقی پھر بھی انہوں نے کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنیادی وجہ سودی معیشت تو ہے، لیکن اس کے ساتھ اور بھی ریزنز ہوں گی، اور بھی وجوہات ہوں گی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری چاہے قومی مزاج کے اندر ایک چیز کا سرایت کر جانا، چاہے وہ اخلاقی انحطاط، جہاں سے ہم نے بات کا آغاز کیا وہاں سے چلتے چلتے بات یہاں تک پہنچی کہ تمام سیاستدان الا ماشاء اللہ وہ
کرپشن کے اندر انہوں نے اپنے سر ہاتھ تمام اس کڑائی کے اندر یعنی کہ ڈبوئے اور اپنا مکمل مفاد حاصل کیا. ان کے خلاف کیسز بھی بنے اور ان کیسز کے بننے کے بعد کوئی بھی کیس منطقی انجام تک نہیں پہنچا، جس کی وجہ سے جو لوٹی ہوئی دولت ہے، جو کرپشن ہے، وہ نہ تو ریکور کی جا سکی، اور ریکور نہ کرنے کی وجہ سے اور یہ جو ہمارا عدالتی نظام پورا بنا ہوا ہے اور اس کی ناکامی، پھر یہ کہ ہم نے نیب بنایا یعنی کہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کو روکنے کے لیے، اس کی وجہ سے بھی کوئی ریکوریاں نہیں ہوئیں، اور ریکوریاں ہوئی بھی تو بہت معمولی ہیں، وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں. اچھا، اس پورے معاملے کو دیکھیں تو جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو حالیہ رپورٹ ہے اس میں 180 ممالک میں سے بھارت 85ویں نمبر پر ہے، پاکستان 140ویں نمبر پر ہے. ہمیں کوئی ٹیم بھیجنی چاہیے جو ہم سے نیچے بھی اگر 40 ممالک بتائے جاتے ہیں، تاکہ وہاں جا کے معلوم کیا جائے کہ ادھر کون سی ایسی کرپشن ہے جو خاص ہوتی ہے جو یہاں پہ نہیں ہوتی. بالکل صحیح. کیونکہ اگر دیکھیں ہم ہمارے سامنے کی بات ہے ساری، 136 بلین ڈالر کا جو قرضہ ہے، اگر اس کا آڈٹ کروائیں ذرا تو پاکستان میں کہیں لگا ہوا دکھائی نہیں دیتا ہمیں. طول و عرض یعنی یا بلوچستان سے لے کر پنجاب تک اور کراچی سے لے کے خیبر تک تمام جگہوں کو دیکھ لیں، وہاں پہ پاکستان جس پوزیشن میں 1960s میں تھا، کہا جا رہا تھا پاکستان ترقی کی جو سیڑھی ہے اس کو تیزی سے طے کر رہا ہے، اوپر چڑھ رہا ہے، اب پاکستان کہیں نیچے گرا ہوا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اقربہ پروری، پھر یہ کہ موروثی سیاست اس کا آ جانا، یعنی بہت ساری ریزنز ہیں. ہماری جوڈیشری جو ہے اس کے بارے میں جو ورلڈ جوڈیشل انڈیکس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 139 اگر ممالک ہیں جو اس کے اندر کاؤنٹ کیے جاتے ہیں تو پاکستان 130ویں نمبر پر ہے. اب ان ساری باتوں کو اکٹھا کریں تو اس سے مراد یہ نکلتی ہے صاف، اور اس کے نتیجہ نکلنا بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ کیونکہ نمبر ایک ہمارا قومی مزاج بن گیا ہوا ہے، جو جس جگہ پہ موجود ہے جتنی اس کے پاس اختیار ہے، اپرچونٹیز ہیں، اس کے مطابق وہ کرپشن کرتا ہے. نمبر دو، فری پاس لوگوں کو دے دیا گیا، یعنی کہ اگر کرپشن کوئی کرتا ہے تو اس کو اس کا کوئی نتیجہ نہیں بھگتنا پڑتا، اور پلی بارگینز وہ اس طرح بانٹی گئیں لوگوں کو جس طرح ریوڑیاں بانٹی جاتی ہیں مفت میں. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو سیکھیں. اور تو ایک چور دروازہ ہے نا جی، وہی چور دروازے رکھ دیے گئے، وہ عدلیہ نے بھی رکھے، وہ ہمارے بہرحال جو مقتدر حلقے ہیں وہ بھی اس میں انوالو رہے اس سارے معاملے میں. تو جب نیچے سے لے کے اوپر تک تمام مقامات پر اور عام آدمی سے لے کر جو حکومت کے ایوانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو باقی فیصلہ سازی کے مراکز ہیں مختلف، ان میں ہر جگہ پہ یہ چیز عام ہو جائے، رائج ہو جائے، کوئی روکنا اور رکاوٹ کی بات نہ ہو. اور پھر یہ کہ جب ایک ملک اسلام کے نام پہ قائم ہوا، مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک بذات خود ایز این اینٹی خوف خدا رکھتا ہے. جب ملک ایز این اینٹی خوف خدا سے مبرہ ہو جاتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جہاں سے لوٹ کھسوٹ ہو اور مال و دولت اکٹھے کرنے کے ذرائع ہوں، وہ جہاں سے بھی ملیں وہ اس کو استعمال میں لے کے آنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے. اور یہی ہم نے دیکھا ہمارے ملک کے ساتھ. بدقسمتی کی بات ہے. یہی میں نے عرض کر رہا تھا نا کہ ہمارے جو قوانین ہیں یا ہمارے محکمے جو ہے وہ انسداد کرپشن کی بجائے استمداد کرپشن کا کام کر رہے ہیں. جی بالکل. آگے بڑھتے ہیں. ایوب بیگ صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کی معاشی حالت جو ہے وہ کبھی بھی مثالی اور قابل فخر نہیں رہی. ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے ایک تاریخ کے نازک ترین موڑ پہ ہے. پتہ نہیں یہ کون سا موڑ ہے جو ابھی 75 سال سے مڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا. لیکن جس معاشی بدحالی کا پاکستان اس دور میں شکار ہے، اس طرح بھی شاید کبھی نہیں رہا. آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب، تھوڑا سا سوال سے اختلاف کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی معاشی حالت ایک دور میں مثالی اور قابل فخر تھی، اور ایک وقت وہ تھا، آپ اس کو خاص طور پر 60 کی دہائی میں دیکھ سکتے ہیں، جب کہ ہمارے 5 سالہ منصوبوں کے لیے جو آج بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں، چین، سنگاپور، ساؤتھ کوریا وغیرہ، انہوں نے ہم سے حاصل کیا. اور چین تو خاص طور پر جسے آج ہمیں سر اٹھا کر دیکھنا پڑتا کہ چین ہے کہاں، وہ کبھی یہ تھا کہ چین ہمیں سر اٹھا کر دیکھتا تھا. ہم چین سے بہت آگے تھے، یعنی 50s کے بعد 60 تک، اور 60 کے چند پہلے سال. اور پاکستان کی پوزیشن، اور یہ میں عرض کر دوں کہ
پاکستان کا جو 1 روپیہ تھا وہ انڈیا کے 2 سے 2.5 روپے کے برابر تھا. پاکستان اتنا مضبوط تھا اقتصادی لحاظ سے، لہٰذا قابل فخر نہ کہیے، بہرحال بہت اچھی حالت تھی پاکستان کی معاشی طور پر. اور جو اس کرپشن کا بھی ذکر کیا گیا ہے نا، آپ نے بھی کیا، رضا الحق صاحب نے بھی کیا، وہ سیٹلمنٹس میں ہوا، وہ اس کے بعد جو سول بیوروکریسی آئی اس نے کیا. میں سمجھتا ہوں اس میں بھی ہم نے تھوڑی سی زیادتی کی ہے. کوالٹی وائز اور کوانٹیٹیولی دونوں طرح وہ بڑی معمولی سطح کی تھی، وہ ایسی نہیں تھی جو ملکوں کو لے کر بیٹھ جائے. تھی، میں مانتا ہوں. کیا کرپشن ہوتی تھی؟ بس کا روٹ دے دیا، بہت بڑی کرپشن تھی، بس کا روٹ دے دیا. اور کیونکہ اس زمانے میں روٹ بڑے مہنگے بکتے تھے. اسی طرح کی راشن ڈپو کا لائسنس دے دیا، بس راشن ڈپو کھول دیا. آج کل پیٹرول پمپ کا لائسنس دے رہے ہیں. لیکن یہ اس کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں تھا. میں سمجھتا، پھر میں اپنی بات کو دہراؤں گا کہ اس دور میں جو سیٹلمنٹ کی بددیانتیاں ہوئیں، جو اور چھوٹے چھوٹے ہوئی روٹ وغیرہ، یہ جیسے راشن ڈپو وغیرہ آپ کہتے ہیں ہوا، وہ راشن ڈپو بھی بعد میں ہی آئے ہیں. لیکن وہ دونوں حساب سے وہ بڑی چھوٹی بددیانتیاں تھیں ایک ملک کے حوالے سے. اور ایسی بددیانتیاں تقریباً کسی بھی ملک سے آپ ان کا صفایا نہیں کر سکتے. اور وہ ایسی نہیں تھی کہ وہ ملک کو لے کر بیٹھ جاتی اور ایک یعنی جسے کہتے ہیں نا ملک بیٹھ گیا. چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ 60s میں، ارلی 60s میں پاکستان کے معاشی حالات اب سے بہت بہتر تھے، یا دوسرے ملکوں کے لیے بھی جو ہے وہ قابل ہوا تکلیف یہ ہے کہ مجھے خاص طور پر خیال آ رہا ہے کہ جس طرح مغلوں میں کہتے ہیں نا کہ اکبر اعظم، وہ ایک طرف تو مغلیہ سلطنت کو مضبوط ترین کرنے والا تھا، سب سے زبردست بادشاہ تھا. 49 ایئرز اس نے حکومت کی اور بڑی دبنگ حکومت کی، اور اس کی جغرافیہ بڑا پھیل گیا مغلیہ سلطنت. کہتے ہیں اکبر اعظم ہی مغلیہ سلطنت کے زوال کا باعث تھا. اسی طرح ایوب خان کی پوزیشن ہے. ایوب خان پاکستان کو ترقی کے حوالے سے بڑا اوپر لے جانے والا ایک حکمران ہمیں ملا. انڈسٹریلائز ہوا ملک، خاص طور پہ ایسٹ پاکستان میں بڑی انڈسٹری لگی. پاکستان میں انڈسٹری کا دور، یعنی ایوب خان کے اس دور کو یقیناً کاروباری لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے سنہرا دور کہا جا سکتا ہے. ڈیمز بنے، ملیں لگی، یونیورسٹیز بنی. لیکن ایوب خان ہی پاکستان کی کے اقتصادی زوال کا باعث بنا. سب سے پہلے اس کا بیٹا گوہر ایوب، کوئی ایوب خان کے خلاف کوئی کرپشن کی ایسی شکایتیں نہیں تھی، لیکن جو ہی اس نے اپنے بیٹے کو فوج سے باہر نکال کر اپنے سسرال کے ساتھ انڈسٹری میں داخل کر دیا تو کرپشن کا پھر سلسلہ شروع ہوا. وہ کرپشن تھی جس نے ملک کو نقصان پہنچانا شروع کیا. ایوب خان کے بیٹے نے جو کرپشن شروع کی، اور پھر جو ہے کرپشن جو ہے ایک روایت چل پڑی. لیکن پھر بھی ہم 80 کے دور تک اتنے کرپٹ نہیں ہوئے تھے کہ وہ واحد وجہ بن جاتی جو کرپشن جو ایوب خان کے دور میں اس کے بیٹے تھے. پھر جو یہ 2 خاندان آئے ہیں، زرداری خاندان 80-85 میں اور شریف فیملی، تو پھر وہ کرپشن شروع ہوئی ہے جس نے ملک کو آج اس حالت پہ پہنچایا. اس کا آغاز ہوا ہے. یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. میرا جنرل ضیاء الحق کا دور حکومت جو ہے وہ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں جنرل ضیاء الحق کے دور میں کرپشن کچھ کم ہوئی تھی، کچھ کم ہوئی تھی، تھوڑی دیر کے لیے کم ہوئی تھی. میں اس کو 3 حصے میں تقسیم کرتا ہوں، یعنی جسے کہتے ہیں نا بیڈ ورس ورسٹ. تو پہلی جو صورتحال آپ نے بیان کی ہے جو 60 سے پہلی تھی، اس کو بیڈ کہا جا سکتا ہے زیادہ. ورس پوزیشن ہوئی ہے جو گوہر ایوب نے جو کام شروع کیا. پھر جب گوہر ایوب نے یہ کام شروع کیا تو آپ یاد رکھیں پھر دوسرے باز نہیں آتے، پھر وزراء بھی ساتھ کو دیکھ کے خربوزے نے رنگ پکڑا، پھر وزراء بھی ساتھ لگ گئے. اور جب یہ اس 2 خاندانوں کا وقت آیا تو سمجھ لیجیے جسے کہتے ہیں انی مچ گئی، لوٹ سیل لگ گئی. تو پھر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ زرداری کا ایک جملہ جو کوٹ کیا گیا وہ یہ تھا. بے نظیر کے بارے میں کہتے ہیں وہ کرپشن کے بارے میں بڑی اس کو ہچکچاہٹ تھی، وہ کرپشن نہیں کرنا چاہتی تھی. زرداری نے اس کو بتانے والے بتاتے ایک نقطہ سمجھایا
مقابلہ کس کس کا تھا؟ زرداری فیملی اور شریف فیملی کا. اس وقت یہ دو ہی پارٹیاں تھیں. کبھی وہ برس اقتدار آتے تھے, کبھی وہ, 2 باریاں انہوں نے لی, 2 باریاں انہوں نے لی. تو جو پوائنٹ سمجھایا اور بے نظیر کو کچھ سمجھ آیا وہ یہ تھا کہ تم جب تک شریف فیملی کا دولت میں مقابلہ نہیں کرتی اس وقت تک تم سیاست میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گی. اور کہتے ہیں بے نظیر کو کچھ یہ نقطہ سمجھ آیا, اور پھر ہی اس نے سر محل کی بھی جو ہے وہ پھر وہ ڈیفینڈ کرنا شروع کر پھر دیا. وہ بلاول بھٹو کو جو اب نئے نئے ملے ہیں اکاؤنٹس, پھر وہ کرپشن شروع ہوئی اور جاری ہے آج تک, جس نے پاکستان کو تباہ و برباد کیا, جس نے پاکستان کو ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے, جیسے وہ ہوتا ہے نا, وہ ایک گیم ہوتی ہے سانپ اور سیڑھی کی, پاکستان سیڑھی چڑھتا ہوا ڈسا گیا کرپشن کے قصوں اور بری طرح گرا. اور آج پاکستان کی سیکیورٹی بھی جو ہے وہ ایک مسئلہ بن گئی ہے معاشی کمزوری کی وجہ سے. اور معاشی کمزوری کی, ٹھیک ہے سود اپنی جگہ ہے, اس نے برائی پیدا کی, اس نے خرابی پیدا کی, اس نے سرمایہ دار کو مزید مضبوط کیا, غریب اور متوسطہ طبقوں کو مزید کمزور کیا. لیکن اگر جیسے کہ ابھی رضا الحق صاحب نے کہا ہے, سود تو بھارت میں بھی ہے, سود تو جاپان میں بھی ہے, امریکہ میں بھی ہے, لیکن وہاں سود نے اتنی تباہی نہیں لائی جتنی تباہی ہمارے ہاں ہے. یعنی ہم نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر لی ہیں ان کرپشن کے ہاتھوں. سودی معیشت کو بھی لیا اور کرپشن بھی دبا کر کی. رضا الحق صاحب یہ فرمائیے گا کہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پہ حکومت وقت جو ہے وہ سخت فیصلے لے رہی ہے اور عوام سے بھی قربانی کا مطالبہ کر رہی ہے. کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ حکومت وقت جو ہے وہ واقعی سخت فیصلے لیتی اور یہ آئی ایم ایف اور دیگر مالیاتی ادارے جو ہیں ان سے قرضوں سے چھٹکارا حاصل کر لیتی؟ پھر عوام سے بھی اگر مطالبہ کرتے قربانی کا تو عوام بھی تیار ہوتے ذہنی طور پہ, اور انہیں بھی پتہ چلتا, نظر آتا کہ یہ واقعتاً قربانی دے رہی ہے ہماری حکومت اور ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے. تو آپ کے خیال میں کیا پاکستان آئی ایم ایف سے ڈکٹیشن اور دیگر مالیاتی اداروں سے ڈکٹیشن لیے بغیر, قرضے لیے بغیر سروائیول ممکن نہیں ہے پاکستان کا؟ دیکھیے وسیم صاحب, اس کی 2 جہتیں ہیں. ایک یہ کہ جو آئی ایم ایف کی شرائط ہمارے سامنے آتی ہیں, جیسا کہ پچھلے دور حکومت میں جب یہ آئی ایم ایف کا 6th ریویو اس میں پاکستان گیا تو انہوں نے شرائط رکھی. ان میں سے ایک یہ تھا کہ جو اسٹیٹ بینک ہے اس کو اٹانومی دی جائے, یعنی خود مختار کیا جائے. اور وہ سب کے علم میں ہے کہ پاکستان کے لیے وہ چیز حد درجے نقصان دہ تھی اور ثابت ہوئی, آج تک ہو رہی ہے. اور اس کے بعد یہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے کی حکومتوں کو اگر آپ دیکھیں تو آئی ایم ایف کے پاس تو بہرحال پاکستان جاتا رہا 1980 کے بعد, اور ہر مرتبہ ان کی شرائط آتی رہی ہیں. وہ شرائط جو ہیں اس میں ایک تو دیکھیے وہ عام طور پہ یہ شرط لگاتے نہیں ہیں کہ آپ پیٹرول کی قیمت بڑھائیں یا بجلی کی قیمت بڑھائیں. بٹوین دا لائنز جسے کہا جاتا ہے اس کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے. کہنا ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ سبسڈیاں ختم کریں, آپ ٹیکس اپنی جتنی آپ اکٹھا کرتے ہیں اس کو بڑھائیں, آپ کا جو ٹیکس ریونیو ہے وہ ٹارگٹس جو ہیں وہ آپ اس کو انکریز کریں, ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشوز وغیرہ انکریز کریں, کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے اس کو کم کریں. یہ جو سرکولر ڈیٹ جو آئی پی پیز نے سبسڈیز دی ہوتی ہیں اور جو پھر بہرحال ایک یعنی برڈن کی صورت میں, ڈیٹ برڈن کی صورت میں, قرضے کی صورت میں, اور ایک یعنی کہ وہ حکومت کے اوپر ہی واجب الادا ہوتا ہے جو انہوں نے واپس کرنا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس کو کم کریں آپ. پھر یہ کہ جیسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ سری لنکا کے اندر ایک معاملہ آیا اور سری لنکا جو ہے وہ اکانومی ایک دم نیچے گر گئی اور وہ تقریباً ڈیفالٹ کے قریب تھی, یوں کہہ لیں کہ تقریباً ڈیفالٹ ہو گیا. اس نے آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج وغیرہ لیا, آئی ایم ایف نے اسی مدد بھی کی, اور یہ تو بہرحال آفیشیلی بات سامنے آ چکی ہے کہ آئی ایم ایف نے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ 2030 تک یعنی آئندہ 7 سال کے دوران ڈیفنس ایکسپینڈیچر یعنی کہ جو عسکری اخراجات ہوتے ہیں تخمینہ بجٹ کے اندر رکھا جاتا ہے, نمبر 1, اور سائز آف دی آرمی اور ویپنز بھی اس کو 50% تک ریڈیوس کیا جائے. اچھا, پاکستان کے حوالے سے یہ بات ابھی ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا پچھلی دور حکومت میں کچھ شرائط تھیں, اب بھی شرائط آ رہی ہیں, مثلا یہ سبسڈیز ختم کریں, جی ایس ٹی بڑھائیں پیٹرول وغیرہ کے اوپر. اس کی وجہ سے تقریباً جو پاکستان میں جو عوام ہیں ان کے اوپر پیٹرول کی قیمت کا 30 سے 50 روپے مزید اضافے کا برڈن پڑے گا.
پھر یہ کہ جب ٹیکسیشن کی جائے گی، اور پاکستان میں ٹیکسیشن کا جو نظام ایسا بنا ہوا ہے کہ زیادہ تر انڈائریکٹ یعنی ریگریسو ٹیکسز ہیں. پیٹرول کے ساتھ ساتھ جو ہے بجلی کے ریٹس بھی بڑھنے والے ہیں جی وہ بھی اور بڑھیں وہ گے. بھی اتنے ہوشربا ہوں گے کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں گی. اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ دیکھیے نا انہوں نے جو ٹارگٹس دیے ہوئے ہیں، اب وہ جو ایک قرضے کے اندر جکڑی ہوئی قوم ہے وہ مجبور بھی ہے، مقروض بھی ہے، مفلوج بھی ہو چکی ہے مکمل طور پہ. اب یا تو پولیٹیکل ول اور پولیٹیکل ٹرسٹ ہو، پولیٹیکل کیپٹل جسے کہا جاتا ہے وہ موجود ہو، اور ول ٹو میک ڈیسیجنز ہو. راستے موجود ہیں، آسان نہیں ہے، مشکل ہیں. اور اس طرف بھی میں تھوڑا سا عرض کیے دوں، بہت سارے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے 2-3 طریقے استعمال کیے اپنے ڈیٹ برڈن کو کم کرنے کے لیے. اس میں لاطینی امریکہ کے ممالک بھی ہیں. یا تو وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے ساورن ڈیفالٹ کا، وہ کر جاتے ہیں، وہ ساورن ڈیفالٹ کر جاتے ہیں، تو بہرحال ان ممالک کے اوپر شاید اتنی سخت نتائج اس کے نہ آتے ہوں، اتنی بڑی سینکشنز نہ آتی ہوں. پاکستان کا معاملہ تھوڑا مختلف ہے جیو اسٹریٹجک حوالے سے بھی، اور بہرحال ایک اسلامی نظریاتی ریاست، چاہے آن پیپر ہو، ہے تو صحیح. اور پھر پاکستان واحد ایٹمی ایک ملک بھی ہے، اسلامی ایٹمی ملک. تو پاکستان کے اوپر سخت سے سخت قسم کی سینکشنز بھی آ سکتی ہیں. لہٰذا ایک بات تو یہ ہے اگر ساورن ڈیفالٹ کی بات کریں. ایک اور معاملہ جو مختلف لیکن یہ ممالک اسی ہیں، صورت میں ہے نا کہ پاکستان اتنا بولڈ فیصلہ لے تو جی یہ تو شرط اول ہے نا کہ آپ بولڈ فیصلے لینے کی پوزیشن میں ہو اور لیں. سیکنڈلی یہ کہ ایک اور آپشن بھی ہے کہ یہ جسے بدبودار قرضہ کہا جاتا ہے، اللیجیٹیمیٹ اوڈیس ڈیٹ، یہ بھی ایک پوری دنیا کے اندر اس وقت اس کے اوپر تحقیق بھی ہو رہی ہے. بہت سارے ممالک کیس بھی لے کے جا رہے ہیں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی لے کے گئے ہوئے ہیں یہ معاملہ، کہ ایسے قرضے جو کہ اشرافیہ نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے، کرپشن کے لیے استعمال کر لیے، ملک پہ نہیں لگے، وہ ملک واپس کرنے کا واجب الادا اس کے اوپر نہیں رہیں گے وہ، یعنی اس کو کلیئر کیا جائے. اور یہ معاملہ بہرحال انٹرنیشنل لاء میں آگے آ سکتا ہے. تیسری ایک اور مثال دی جاتی ہے کہ پاکستان میں بہرحال ہماری فیڈرل شریعت کورٹ کا سودی نظام کے حوالے سے ایک حالیہ فیصلہ بھی آ گیا ہوا ہے، بڑا تفصیلی فیصلہ ہے. اس کو سامنے رکھ کے پریسیڈنٹس بنایا جائے، پارلیمنٹ میں قانون سازی کی جائے، اور بین الاقوامی ادارے، مالیاتی ادارے، IMF خاص طور پہ، ان سے یہ بات کی جائے. اور اس طرح کے اور ادارے بھی ہیں، لنڈن کلب ہے، پیرس کلب ہے، جہاں سے لیے جاتے ہیں بائیلیٹرل لونز، اور وہ پاکستان کے اوپر قرضہ موجود ہے، کہ ہم کیونکہ ہماری فیڈرل شریعت کورٹ نے کہا کہ ہم سود واپس نہیں کر سکتے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو 136 بلین یا 140 بلین ڈالر کا، اب یہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے کیونکہ ڈالر بڑھتا رہتا ہے، اس میں زیادہ تر سودی رقم ہی ہے جو ہم نے واپس کرنی ہوتی ہے. تو کیونکہ ہماری فیڈرل شریعت کورٹ نے بھی کہہ چکی ہے کہ سودی رقم، سودی لین دین کے اندر اب مزید انوالو نہیں ہوں گے، پارلیمنٹ بھی اس چیز کو کہہ چکی ہے. اور پھر ہم ماضی کی نظیریں پیش کریں کہ دیکھیں جی، امریکہ نے ایک زمانے میں، ان کی پارلیمنٹ نے یہ کہا تھا کہ پریسلر امینڈمنٹ کے تحت پاکستان کو F-16 نہیں دیے جائیں گے، تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا، پیسے لے لیے ہوئے تھے انہوں نے. ہم بھی انہیں کہیں کہ ہمارے اوپر واجب الادا ہے، لیکن ہمارے کیونکہ یہ فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں ہائیسٹ فورمز کے اوپر، لہذا ہم یہ دے نہیں سکتے آپ کو. ہاں پرنسپل اماؤنٹ واپس کریں گے، جو اصل زر ہے وہ سود نہیں کریں گے، وہ تو کر بھی چکے ہوں گے، اور اگر نہیں بھی کر چکے تو وہ ہم جب ہمارے پاس سہولت ہو تو کریں گے. لیکن اس کے لیے نمبر 1 پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے، نمبر 2 وہ پھر ہمیں دکھائی دینا چاہیے کہ وہ ٹاپ لیول کے اوپر تمام آن دا سیم پیج ہیں، چاہے وہ ہمارے حکمران ہوں، حکمران چاہے وہ سویلین ہوں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہوں، وہ خود جسے آسٹیرٹی کہا جاتا ہے اپنی بیلٹ ٹائٹ کریں، پھر عوام بھی اس کے ساتھ یعنی قدم سے قدم ملا کر چلنے کے لیے تیار ہوں گے. مشکل فیصلے ہیں، پاکستان کو اس طرح سے ڈیل نہیں کریں گی عالمی طاقتیں جیسا کہ باقی ممالک کو ڈیل کیا جاتا ہے. اس کی وجوہات ہم نے پہلے عرض کر دیں، لیکن بہرحال یہ طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا، آپشنز ہیں یہ. پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں، اس حوالے سے نا ایک گیدرنگ میں بات ہو رہی تھی، تو عذرائے تفنن میں آپ سے عرض کرتا ہوں. بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کے معاشی حالات بڑے ٹف ہیں اس وقت، اور غریب آدمی جو ہے وہ پس رہا ہے، اور پاکستان قرضوں کے بوجھ تلے ہے. تو گیدرنگ میں بیٹھے ایک صاحب نے کہا کہ پاکستان قرضوں سے بڑی آسانی سے جان چھڑا سکتا ہے. میں نے کہا جی کیسے؟ کہتے ہیں جی پاکستان 40-50 ملکوں کی کمیٹی ڈالے، پہلی کمیٹی اپنے پاس رکھ لے، اس سے قرض ادا کرے اور وہ معیشت بہتر ہو جائے گی. بہرحال یہ تو ایک عام آدمی کی بات تھی اور عذرائے تفنن میں نے عرض کر دی. ایوب بیگ صاحب یہ فرمائیے گا کہ از روئے حدیث رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، لیکن ہمارے ہاں کیا وجہ ہے کہ جو رشوت لینے والا ہے وہ تو ظالم تصور کیا جاتا ہے، اس کو جو دینے والا ہے اس کو مظلوم کہا جاتا ہے.
حالانکہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو یہ مظلوم ہے، رشوت دینے والا جو ہے، وہ تھوڑا سا کسی کو برائب کر کے تو بہت سا فائدہ لے لیتا ہے. آپ کے خیال میں اس حوالے سے دینی تعلیمات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں کوئی دینی تعلیمات کے حوالے سے کوئی تفصیلی بات تو نہیں کر سکتا، لیکن میں اتنا عرض کر سکتا ہوں کہ دیکھیے یہ معاملہ ہوگا کیس ٹو کیس. یہ معاملہ ایسے جنرلی نہیں ہو سکتا کہ اس کو آپ سب پر پھیلا دیں. ایک آدمی ہے، ایک آفیسر، ایک سرکاری اہلکار، اس پر زندگی حرام کر دیتا ہے، اس کے بال بچے کو بھوکوں مار دیتا ہے، اس کو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. یعنی ریشو پروپورشن کا فرق پڑ جائے گا. ظاہر ہے ہم یہ تو کبھی نہیں کہہ سکتے کہ انہیں ثواب کا کام کیا ہے رشوت دے کر، رہے گا تو وہ گناہ ہی. لیکن بہرحال، اور یہاں میں قرض کر دوں، اس میں بھی ایک فرق اور بھی ہے، جائز اور ناجائز کا کام. جس کام کے لیے آپ رشوت دے رہے ہیں وہ آپ کا جائز کام ہے، اور محکمہ اور حکومت بدماشی کر رہے ہیں، آپ کا جائز کام نہیں کر رہے، آپ کو تنگ کر رہے ہیں، آپ کا نقصان کر رہے ہیں، تو علماء اجازت دیتے ہیں کہ آپ اپنے جائز کام کے لیے جو کہہ لیں اس کو وہ ادا کریں تاکہ آپ کا وہ کام ہو سکے. لیکن یہ صرف تو صورت میں ہے، دو صورتیں، کہ کام انتہائی جائز ہو، اور اس نے اپنے یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے کہا تو اور اس نے کہا ٹھیک ہے جی، اس نے آپ کی زندگی آرام کر دی. اس میں ایوب بیگ صاحب مجھے جہاں تک یاد پڑ رہا ہے، علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ عزیمت کا معاملہ یہ ہے کہ اپنا جائز حق ہی چھوڑ دیں لیکن اس گناہ میں ملوث نہ ہو. یہ دیکھیں عزیمت کا معاملہ یہ ہے کہ اپنا حق ہی چھوڑ دے، یہ کہنا بہت آسان ہے. ہاں صحیح بات، یہ کہنا بہت آسان ہے، اور اس پر عمل پیرا ہونا، کیونکہ میں ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کا جینا حرام کر دیا جائے. اس کو پتہ لگے کہ اگر میں نے یہ نہ کام کیا تو میرا تو آگے زندگی کا سفر نہیں چل سکے گا. لہٰذا اس لحاظ سے اسے مظلوم نہ کہہ دیجئے، مجبور کہہ لیجئے کہ مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ ہے. باقی یہ بھی ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ اچھا بھلا دیانتدار افسر ہوتا ہے، اور جو ہوتا ہے نا جس نے ناجائز کام کرانا ہوتا ہے وہ باقاعدہ اس کو پرسویٹ کرتا ہے، باقاعدہ اس کو راستے دکھاتا ہے، باقاعدہ اس کو بتاتا ہے کہ تم سے پہلے جو افسر تھا اس نے یوں کام کیا ہے، آج وہ اتنی کوٹھیوں کو مالک ہے، تمہارے پاس کیا ہے. یعنی ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں. ہاں، تو یہ گناہ جو بدترین ہے جو یہ کر رہا ہے کہ اس کو پرسویٹ کر رہا ہے، اور وہ جو ہے، یا پھر یہ بھی ہے کہ تھوڑے سے آپ برائب کر کے بہت سا اپنا مالی فائدہ جو ہے وہ خود حاصل کر لیتا ہے. تو یہ بھی تو اسی زمرے میں آئے گی. ہاں، یہ مطلب کہنے کا ہے یہ ایک کیس ٹو کیس دیکھنے والی چیز ہے. یہ آپ اس کا کوئی قانون نہیں بنا سکتے. اچھا، لینے والے کا معاملہ بھی لوگ کہتے ہیں اگر لینے والے کا معاملہ یہ ہو کہ حکومت اس کو، وقت کی حکومت اس کو اتنے پیسے بھی نہ دیتے ہو کہ وہ جان اور جسم کا رشتہ برقرار رکھ سکے. اس وقت صورتحال ہے کہ آپ کو یہ جان اور جسم کا رشتہ برقرار رکھنا بہت مشکل ہوا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ میرے خیال کے مطابق اللہ تعالیٰ جو سب کچھ جانتا ہے، جس کے علم میں سب کچھ ہے، وہ انسانوں کے یہ معاملہ جو خاص طور پر ہے نا، ویسے تمام معاملات وہ کیس ٹو کیس دیکھے گا. ایک بندے نے کیا کچھ کیا، اس کے کیا نتائج نکلے، ایک دوسرے نے کیا نہ کیا، اس کے کیا نتائج نکلیں گے. اور یہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ کیس ٹو کیس ہی ہوگا. اس کو کوئی جنرلائز نہیں کیا جا سکتا کہ جو یہ یعنی اصولی طور پہ رشوت لینے والا بھی اور دینے والا بھی دونوں گناہ گار ہیں، لیکن کیس ٹو کیس فرق ہو جائے گا کہ رشوت کس سرکمسٹانسز میں لی جا رہی ہے اور کس میں دی جا رہی ہے. تو یہ ریشو پروپورشن کا فرق پڑ جائے گا. اس میں سزا میں بھی فرق آئے گا. اس میں اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے. ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے. اللہ تعالیٰ اصل صورتحال کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ آپ کو کیا صورتحال اس وقت درپیش تھی. یہ سب اس کے سامنے ہے، اور یہ سب چیز رکھ کر وہاں فیصلہ کیا جائے گا. ہم جنرلائز نہیں سے کر سکتے کہ یہ جو بات ہم نے ابھی کی ہے نا کہ آئی ایم ایف سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے. اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آئی ایم ایف سے چھٹکارا حاصل کرنے کا معاملہ ہم بڑا جذباتی ہو کر کہہ دیتے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایسی چیز نہیں ہے کہ آئی ایم ایف آ جا، آئی ایم ایف چلا جا، ہم نہیں لیتے. یہ اس طرح نہیں ہوتا. یہ باقاعدہ نظام ہے. اگر آپ اس نظام میں چلے گئے ہیں، اگر آپ نے وہ کام شروع کر دیا ہے تو نکلنا اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں جی ہم کل کہہ دیں آئی ایم ایف السلام علیکم، اب ہمارا کوئی تعلق نہیں. پاکستان کی ہسٹری میں کئی مواقع ایسے آئے ہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں لیا. جیسے مشرف کے دور میں
لیکن کرتے اس کے لیے کچھ کام کرنا پڑے گا, اصل کچھ بات ہوم ورک کرنا پڑے گا, کوئی بنیاد بنانی پڑے گی. یہ نہیں کر سکتے کہ اچھا جی کل کہہ دیتے ہیں ریسورسز جنریٹ کریں گے. ہاں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ پاکستان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا اصل پوٹینشیل اکانومی کا کیا ہے. ہر ملک ہر قوم کا اکانومی کا اپنا اپنا پوٹینشیل ہے. مثال کے طور پر پاکستان کا زراعت ہے. ہاں پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور اتنی دنیا جو ہے پاکستان کی زراعت سے منسلک ہے. تھیوریٹیکلی اب ہم کہیں گے تھیوریٹیکلی ہے. اچھا کئی ملک ہیں جہاں تیل ذریعہ ہے, اکانومی ان کی چل رہی ہے, گیس ذریعہ ہے, اکانومی چل رہی ہے. ویسٹ ہے, اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کر لی ہے, اتنی انڈسٹریلائز کر لیا ہے اپنے آپ کو کہ ان کی اکانومی چل رہی ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال, اپنی بھی بھول گیا. بات یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پر زرعی ملک تھے, زراعت ہمارا پوٹینشیل اکانومی کا تھا. ہم نے کیا کیا, ہم نے زراعت یہ کیا, یہ پیڑوں کے پوتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, ان کا گندم یہ وہ کیا, ترقی کرنی چاہیے ہمیں, انڈسٹری یہ وہ بالکل کرنی چاہیے تھی, بالکل کرنی چاہیے, انکار نہیں ہے. لیکن زراعت کو بنیاد بنا کر ایک سٹینڈ لینا چاہیے تھا, ایک اپنی اکانومی کو کھڑے ہونے کی جگہ بنانی چاہیے تھی. جب شعبے میں ترقی کرتے ہیں نا, زراعت کی بنیاد پر جب ہم کھڑے ہو جاتے, جب ہم زراعت کی بنیاد پر اپنی معیشت کو بہتر کر لیتے, پھر انڈسٹری بھی کرتے. ہم نے کیا زراعت کو تو الوداع کہہ دیا اور کسانوں نے زمینیں بیچنی شروع کر دی. اور ہم نے ایک اور بڑا شاندار کام کیا, وہ زمینیں جو سونا اگلتی تھیں, وہ زمینیں جو گندم چینی پیدا کرتی تھیں, وہاں ہم نے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانی شروع کر دی. فلانے نے پلاٹ لیا تھا 8 لاکھ کا, 6 مہینے بس 16 لاکھ کا بک گیا. ہم نے یہ کام شروع کر دیا, لہٰذا وہ جو ہمارا کسان زمینیں بیچنے لگا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بھٹو کے دور میں بہت مشکل حالات ہو گئے تھے. جب بھٹو پاکستان ٹوٹا اور بھٹو آیا تو اقتصادی حالات بہت برے ہو گئے تھے. تو بھٹو نے پاکستان کے تمام انڈسٹریسٹ کو اکٹھا کیا, ان سے کہا کہ تم میری مدد کرو اس ملک کی اقتصاد کو کھڑا کرنے کے لیے, اور اگر تم نہیں, مجھے آج تک اس کا فکرہ یاد ہے, اگر تم نہیں میری مدد کرو گے تو دین آئی ول فال بیک آن ایگریکلچر. اس نے یہ جملہ کہا, لیکن افسوس کی بات ہے نا, بس جملے کہہ کر بات ختم ہوگی, اس پر عمل نہیں کیا, اس میں کوئی آگے نہیں بڑھی. اسی طرح یعنی پچھلے دور میں عمران خان کی حکومت نے کوئی کیٹل فارمنگ, کوئی مرغی پالنا, یہ زراعت کا معاملے کا ایک اعلان کیا جس کو بڑا مذاق اڑایا گیا. اتنی اہم چیز تھی, اتنی اہم چیز تھی وہ, اگر ہم اس پر کھڑے ہو جاتے اس پر. لیکن وہاں بھی معاملہ, اس نے بھی صرف ایک نام لے کر, ایک بات بتا کر کہ یہ ایک بڑی اہم چیز ہے, ہم اس پہ کریں گے, کیا کرایا کچھ نہیں. اگر وہ فارمنگ یعنی بھیڑ بکریوں کا پالنا, کسی بھی شعبے میں آپ اس کو توجہ دیں, اس کو میں کہتا ہوں ہونا یہ چاہیے تھا, ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم زراعت کی بنیاد پہ اپنی ایک بنیاد بناتے اقتصادی, اور پھر انڈسٹری کی جاتے. دیکھیے پاکستان کا 40% رقبہ جو ہے نا, جو تقریباً 21 ملین ہیکٹر ہے, اور اس پر زراعت ہو تو پاکستان اتنی زراعت, اتنی کھانے پینے کی چیزیں ایکسپورٹ کر سکتا ہے کہ پاکستان کو کسی اور چیز کو ایکسپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں. پاکستان کا 40% جو زمین ہے نا وہ زراعت کے لیے ہے, لیکن نہیں. اسرائیل کی 2% ہے, اور وہ اس 2% سے کم از کم آپ کھانا کھا رہا ہے, اپنے پیدا کر رہا ہے, بعض چیزیں وہ ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے. تو ہمارا کام یہ ہے, اب بھی ہم توجہ دے دیں. اب میں پھر وہ بھٹو والا فکرہ دہراؤں گا, وی شوڈ فال بیک آن ایگریکلچر. ہم ایگریکلچر کے پینڈو نہیں لگے گے, ہمیں کوئی کہتے ہیں لوگ کہ پینڈو ہیں, یہ کہنے دیں. ہم اس پر آئیں, پھر ٹریکٹر کی انڈسٹریاں لائیں, ان انڈسٹریز کی طرف آئیں جو زراعت کو فروغ دیتی ہیں. تو اس کا نتیجہ نکلے گا کہ ہماری زراعت جب ہو جائے گی, جب ہماری زراعت کی وجہ سے ہم کھڑے ہونے کے قابل ہو جائیں گے, تو اور پھر انڈسٹری دے دیں ایسی تیسی آئی ایم ایف کو ہم اپنے نزدیک نہیں آنے دیں گے. رضا الحق صاحب, ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان کی آمدنی اور اخراجات میں 2000 ارب روپے کا فرق ہے. ابھی جو موجودہ حکومت ہے وہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پہ 600 سے لے کے 1000 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگانا چاہ رہی ہے. اگر یہ حکومت یہ کام کرتی ہے, اور جو اسے کرنا پڑ رہا ہے اور کرے گی بھی,
عام آدمی کی جو آمدن ہے وہ تو نہیں بڑھ رہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہ اتنے اس پہ خرچے بڑھ جائیں گے تو کیا کرپشن کا لیول اور معاشرتی برائیاں معاشرے میں مزید نہیں بڑھ جائیں گی؟ جی وسیم صاحب، اس میں دیکھیے بات پھر وہی ہے کہ اصل میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو معاشی بدحالی ہے اس کی وجوہات، جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کرپشن بنیادی ایک بیماری ہے. جی. سودی معیشت جو ہے اس کے بارے میں ذکر آیا ڈیٹیل کے اندر، اور جو ہمارا ایک کرپشن اور سودی معیشت کی وجہ سے، اور پھر ابھی بیگ صاحب نے جس طرح حوالہ دیا رشوت کا، رشوت کے بارے میں ایک تو ہے نا انڈیویجول فرام پرسن ٹو پرسن بات ہوتی ہے، جیسا کہ جامع ترمذی کی جو حدیث کے اندر آتا ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، یعنی کہ وہ جو رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. ایک اور حدیث ہے مسند احمد کی، اس کے اندر رشوت کو سود کے دروازوں میں سے ایک بڑا دروازہ کہا گیا ہے. یعنی اب وہ ایک کولیکٹیو لیول کے اوپر بھی ایک جو کلچر ڈیولپ ہو جاتا ہے، کلچر بن جاتا ہے کہ اضافے کے طور پہ کچھ دے کر اپنا کام کروانا. اور وہ پھر جو کلچر ڈیولپ ہوتا ہے، ہم نے دیکھا کہ ایک تو ہمارا سرکاری سطح پہ، پرائیویٹ سطح پہ، ہر سطح پہ پیسے اضافی دے کر، جسے وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں ٹو گریس دا ویلز، ذرا کام جلدی ہو جائے، اس کو کروانے کا بھی ایک طریقہ بن جاتا ہے. ڈسپلن بھی ختم ہو جاتا ہے، چاہے وہ فائنینشیل ڈسپلن ہو چاہے اخلاقی ڈسپلن ہو. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اسی کرپشن کی وجہ سے، اسی رشوت ستانی کی وجہ سے سودی قرضے بھی زیادہ لینے پڑتے ہیں. پیٹ بھی تو بھرنا ہے نا، پھر جتنا اپنا لائف سٹائل بڑھا دیا لوگوں نے، اس کے مطابق ہی پھر وہ پورا کرنے کے لیے جب وہ ایکسپینڈیچر نہیں ہوں گے پورے، تو پھر ٹیکسز بھی نئے لگانے پڑیں گے. اور ٹیکسز نئے لگانے پڑیں گے، ہمارا طریقہ کار یہ بن چکا ہوا ہے کہ وہ غرباء کے اوپر ٹیکس لگیں گے، یعنی ریگریسو ٹیکس ہوں گے، اور وہ جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں وہ نہیں لگیں گے. زراعت کے شعبے اور جاگیرداروں کے اوپر ٹیکس نہیں لگے گا. سٹاک مارکیٹ اگرچہ حرام ہم سمجھتے ہیں، سٹا جوا وہاں پہ ہوتا ہے، لیکن جو اس کی انکم ہو رہی ہے اس کے اوپر کیپٹل گینز ٹیکس پرپورشن کے مطابق ہے کوئی نہیں. اچھا پھر آگے چلتے ہیں. اس میں جو اسلام کا ایک دیا ہوا نظام ہے، اور جس کے اندر انتہائی خوبصورتی کے ساتھ زکوٰۃ اور عشر کا ایک ہمیں وے آؤٹ دے دیا گیا ہے، اور اس کے ذریعے جو آپ کلیکٹ کریں گے اور رفاع عامہ کے لیے استعمال کریں گے، تو کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں رہے گا جس کی بنیادی ضروریات پوری نہ ہو رہی ہوں، وہ بھوکا مر رہا ہو، کوئی ایک شخص بھی نہیں رہے گا. اور ہماری اسلامی تاریخ کے اندر مثالیں موجود ہیں اس کی. تو بہرحال اگر ہم اسی سسٹم کو لے کے، جو کہ ظلم پر مبنی سسٹم ہے، مزید خود اس کے اندر ہم اضافے کرتے جائیں گے ظلم کے، تو عوام کے اوپر ہی اس کا بوجھ پڑے گا، عوام کو ہی نقصان پہنچے گا. تو بحیثیت مجموعی جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر قائم کیا گیا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اس کے اوپر اسٹیٹ بینک کی جب پشاور برانچ کو وہ افتتاح کر رہے تھے، تو بڑی ڈیٹیل کے اندر یہ انہوں نے بھی ذکر کیا کہ مغرب کا جو معاشی نظام ہے اس نے دنیا میں ظلم کے علاوہ کچھ نہیں دیا. آئی ول واچ ود ایبسلوٹ کیننس. انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ کرپشن پاکستان کا بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ، اور یہ کہ اسلامی نظام کی طرف لے کے جانے کی جو کوششیں اسٹیٹ بینک کریں گا، آئی ول واچ دیم ود کیننس، کہ وہ کس طرح لے کے یعنی میں جاتا ہے. پرسنلی دیکھوں گا اس کو. تو وہ جس طرح ہے نا بات بنی ہوئی کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. تو وہ ہم جب کہتے ہیں کہ عزیمت والا راستہ چلیں، رخصت کا بھی راستہ اگر ہے، تو ایسا تو نہیں کہ کرپشن کرنے کی اجازت ملی ہوئی ہے، ایسا تو نہیں کہ سودی معیشت کو چلانے کی اجازت ملی ہوئی ہے، جان بوجھ کے رشوت ستانی کرنے کی اجازت ملی ہوئی ہے. یہ سارے معاملات کو ختم کر کے ہم واپس لوٹیں اپنی وہ اصل کی طرف جس بنیاد پہ ہم نے بنایا، وہ اسلام کا معاشی نظام لے کے تو آئیں. اس کو لے کے آنے کے لیے پھر بہرحال اب فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے، تو اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا تو وہ پھر ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا، عوام کے لیے بھی اسی میں بہتری ہے. ایوب بیگ صاحب، پاکستان کی 75 سالہ تاریخ جو ہے وہ گواہ ہے کہ ہمارے ہاں آنے والی ہر نئی حکومت جو ہے نا وہ کرپشن کے خاتمے کا دعویٰ اور وعدہ کر کے آتی ہے، لیکن وہی حکومت جب جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ تو کرپشن کے نئے جو تھے نا انداز اور نئے طریقے اس میں ملوث تھی. سابقہ حکومت بھی ہماری اور موجودہ حکومت بھی اب ایک دوسرے پہ کرپشن کے جو ہے وہ چارجز لگا رہی ہیں. آپ کے خیال میں جو ہے کرپشن کے حوالے سے یہ جو طرز عمل ہے ہمارا، اس پر آپ کا کیا ایک غیر جانبدارانہ سا تبصرہ فرمائیے. دیکھیں جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو وقت ہوتا ہے
اس پر ماضی کے فیصلے اثر انداز ہوتے ہیں اور کئی مہینے نہیں رہتے بلکہ کئی سالوں تک رہتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک حکومت ہے, اس نے غلط کام کیا ہے, اس نے غلط قرضے لیے, قوم کو اس کے نتائج جو ہے وہ دیر تک بھگتنے پڑتے ہیں. قوم کو تو بھگتنے پڑتے ہیں, قوم کو تو سارے ہی نتائج بھگتنے پڑتے ہیں, اگلی حکومت کو پچھلی حکومت کے نتائج بھگتنے پڑتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اور یقیناً مہینوں بھگتنے رہتے ہیں. لیکن ہم یہاں یہ ایک بات دیکھتے ہیں, اس میں یہاں ایک فرق ہے کہ موجودہ حکومت جب آئی تھی, جس طرح ہماری ہر حکومت کی پیشی آئی ایم ایف کے سامنے ہوتی ہے, تو اس کے سامنے جو آئی ایم ایف کے سامنے ہماری موجودہ حکومت جب پیش ہوئی تھی تو اس نے تو سابقہ حکومت کی بڑی تعریفیں کی تھی کہ دیکھیں جی ہماری پچھلی حکومت نے 6% کیا جی ڈی پی, ہماری پچھلی حکومت نے 5.2% اس سے پچھلے سال کیا, ہمارے پاس اس وقت 17-18 ارب ڈالر کے ذخائر ہیں ہمارے پاس, اور ہم جو ہے 30 ارب ڈالر تک ہماری ایکسپورٹ چلی گئی ہے پچھلے سال, اور ہمارے پاس پچھلے سال 31 ارب ڈالر کی ریمیٹنس آئی ہیں, ایف بی آر میں ہم نے اتنی ریکوری پچھلے سال ہماری حکومت نے کی. اس چیز کو مد نظر رکھیں تو موجودہ حکومت کا منہ نہیں بنتا کہ وہ پچھلی حکومت پر بدنامی لگائے, جب اس نے تمام تعریفیں اور وہاں دستخط کیے ہیں ان چیزوں پہ, ان کے دستخط موجود ہے کہ یہ صورتحال بڑی اچھی صورتحال ہے, کیونکہ یہ صورتیں ان کا خیال تھا کہ ہمارا یہ سن کر تو ہمیں قرضہ مل جائے گا. بیگ صاحب اسی طرح کی روزی پکچر جو ہے نا, یہ 2018 میں بھی جب وہ گئے تھے تو وہ اس وقت بھی پینٹ کر رہے تھے کہ جناب ہم تو ہماری اکانومی اس لیول پہ گرو کر رہی تھی, تو یہ روزی پکچر اس وقت بھی یہ پینٹ اسی طرح کر رہے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے پہ الزامات کی جو باتیں ہیں یہ کہاں تک پاکستان کا مفاد ہے. ہمیں کسی کی پکچر پیش کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. فگرز جو آپ بتا رہے ہیں اسی طرح کے ان کے بھی تھے, میری عرض ہے کہ انہیں بڑے انکریجنگ قسم کے فگرز تھے اس وقت. ہمیں دیکھ لیجیے ڈیجٹس کیا تھے, میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ فگرز تو اس وقت بھی اسی طرح کے تھے, بڑے انکریجنگ تھے آن پیپر ایٹ لیسٹ. نہیں, 17 میں اس طرح کے ڈیجٹس نہیں تھے, ہرگز نہیں تھے, نہ کسی نے پیش کیے تھے, نہ اس طرح کے تھے. لیکن یہ ہے کہ میں پھر عرض کروں گا کہ اس کا اثر تو ہوگا, کوئی اچھی کرے. ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے اصل بات جو خرابی کی صورت پیدا ہوئی ہے کہ اصلاحات کی بجائے اس طرف کرنے کی بجائے کہ کیا کریں تو اکانومی بہتر ہوگی, ساری کوششیں انتقام پر اور ساری کوششیں کہ الیکشن سے بچاؤ. یعنی ہماری اس وقت 83 وزراء تھے, آج 2 کا اور اضافہ ہو گیا, اور ساتھ ساتھ کیا ہے, ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں جی بچت اسکیم لا رہے ہیں, ہم بچت کی کوشش. اس وقت 85 وزیر ہیں, ناقابل یقین ہے, تھوڑے سے اور بڑھے تو ساری پارلیمنٹ وزیروں کی ہو جائے گی. تو یہ صورتحال ہے اس وقت. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ وہ ٹھیک ہے ایک موجودہ وزیر نے کہ ہم تو پھنس گئے ہیں یا ہمیں تو پھنسا دیا گیا ہے. اصل میں وقت کے جو لوگ حکومتیں بدلتے ہیں ان کا تھا حکومت بدل دینے میں, یعنی جسے کہتے ہیں ان کا ایک تھا فائدہ, اس فائدے کے لیے حکومت بدلی. ان کو اتنا احساس نہیں تھا کہ حکومت حاصل کرنے سے کیا ہو جائے گا. انہوں نے ساری توجہ جو ہے اکانومی کی دوسری طرح, جس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے, بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے. جو لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں وہ آج کل رات کو سو نہیں رہے, جو پاکستان کی صورتحال, کیونکہ جو پاکستان کے آنے والے وقت میں صورتحال نظر آ رہی ہے, یہاں کھویا کھوئی ہو سکتی ہے, چھینا چھپٹی ہو سکتی ہے. جو سکتے اگر پٹرول کا کل ہی تو رکشے ڈرائیور وغیرہ نے سڑکیں روکی ہوئی تھی کہ جی پٹرول بڑا مہنگا ہے, ہمارا گزار نہیں تھا. اگر جیسے کہ توقع 1-2 دن میں پٹرول اور بڑھ گیا, بجلی قیمتیں اور بڑھ گئی, انڈسٹری بھی تباہ ہو جائے گی, ٹرانسپورٹیشن کا معاملہ بھی ختم ہو جائے گا. لہٰذا کوئی بڑا ہی انقلابی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے مزید ڈیزاسٹر کو روکنے کے لیے, جس کے سرے سے کوئی امکانات نظر نہیں آتے. اس وقت حال یہ ہے کہ پاکستان ہمارے سامنے, میں حقیقت بیان کر رہا ہوں, پاکستان میری آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے اور مجھ میں سخت نہیں ہے کہ میں اس کو بچا سکوں. اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے جناب. اور ہم نے اس نشست میں جو باتیں کی ہیں, ہمارا سوچنے سمجھنے والا طبقہ شاید اس میں سے کچھ باتیں پک کر کے اور پاکستان کو اس کی اصل منزل کی طرف بڑھا سکے.
ایوب بیگ صاحب اور جناب رضا الحق صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.